السلام علیکم دوستو، ایک دن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک چوینٹی کو دیکھا جو ایک ٹڈی کے پر کے پاس آئی اور اس کو اٹھا کر لے جانے کی کوشش کی، مگر نہیں لے جا سکی۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد اپنے بل کی طرف دوڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں سے چوینٹیوں کے ایک فوج لے کر نمودار ہوئی اور ان کو لے کر اس جگہ آ گئی جہاں پر ملا تھا، گویا وہ ان کو لے کر پر لے جانا چاہتی تھی۔ چوینٹیوں کے اس جگہ پہنچنے سے پہلے ابن قیم رحمہ اللہ نے اوپر اٹھا لیا تو ان سب نے وہاں اس پر کو تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے، مگر ایک چوینٹی وہی رہی اور ڈھونڈنے لگے جو شاید وہی چوینٹی تھی۔ اس دوران ابن قیم رحمہ اللہ نے اوپر دوبارہ اسی جگہ رکھ لیا دوستو، جبکہ اس چوینٹی کو دوبارہ وہی پر مل گیا تو وہ ایک بار پھر دوڑ کر اپنی کیمپ میں چلے گئی اور پہلے کے مقابلے میں کچھ کم چوینٹیوں کو لے کر آئی، گویا زیادہ تر نے اس کے بات کا یقین نہیں کیا۔ اس بار بھی جب وہ ان کو لے اس جگہ کے قریب پہنچی تو علامہ نے وہ پھر بھی اٹھا لیا اور سب نے اس کو دوبارہ کافی دیر تک تلاش کیا، مگر نہ ملنے پر سب واپس چلے گئے اور حسب سابق ایک ہی چوینٹی وہاں اس پر کو ڈھونڈتی رہی۔ اس دوران علامہ نے ایک بار پھر وہی پر اس جگہ رکھ لیا تو وہی چوینٹی نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اپنی کیمپ کی طرف ایک بار پھر دوڑ کر گئی، مگر اس بار کافی دیر کے بعد صرف 7 چوینٹیوں کو لے کر آئے۔ تب ابن قیم نے اس پر کو پھر اٹھا لیا اور چوینٹیوں نے کافی دیر تک پر کو تلاش کیا اور نہ ملنے پر غصے سے اسی چوینٹی پر حملہ اور ہوئے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر رکھ دیا، گویا وہ جھوٹ بولنے پر اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ تب ابن قیم نے وہ پر ان چوینٹیوں کے درمیان رکھ دیا۔ جون ہی ان کو پر ملا، سارے پھر اس مردہ چوینٹی کے پاس جمع ہو گئے، گویا وہ سب افسردہ اور شرمندہ تھے کہ انہوں نے اس بے گناہ کو قتل کیا۔ ابن قیم کہتا ہے کہ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے جا کر یہ واقعہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بتایا۔ انہوں نے کہا، اللہ تجھے معاف کرے، ایسا کیوں کیا؟ دوبارہ کبھی ایسا مت کرے۔ سبحان اللہ دوستو، جھوٹ سے نفرت فطرت کا حصہ ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی جھوٹ سے نفرت کرتے ہیں اور قوم سے جھوٹ بولنے پر سزائے موت دیتے ہیں، لیکن ہم افسوس ہمارے حال پر۔